آیت نمبر 103۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناهم ومن معه جميعا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، فاراد، ارادہ کیا فرعون نے، ان یستفزهم، کہ ان کو ہٹا دے زمین سے، فاغرقناهم، تو ہم نے ان کو غرق کیا، ومن معه جميعا، جو اس کے ساتھ تھے سارے۔ ہمیشہ طاقت والے اور باطل کے یہی طرز رہا ہے کہ جب دلائل کی دنیا میں کوئی بات نہیں بنتی تو پھر اس کے بعد شور شرابہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور اس کو بھگانا اور نکالنا مقصود ہوتا ہے کہ کسی طرح دلائل کی دنیا میں تو بات بنی نہیں، اس کو مارو پیٹو پھر اس کو نکالو۔ ہمیشہ جس وقت مشرکین مکہ نے میٹنگ کی تھی اس میں بھی یہی بات آئی تھی کہ حضور کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور جس وقت نمرود نے بات کی تھی اس کا بھی یہی تھا کہ اسے یہاں سے نکال دیا جائے، ابراہیم علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ تو بڑا صوفی صافی ہے، اپنی طہارت ظاہر کرتا ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ تو مطلب نہ ہوگا نہ کوئی بات کرے گا، حق بات تو کہنے والے کہتے ہی ہیں۔ تو فارادہ، فرعون نے ارادہ کیا، ان یستفزهم، کہ ان کو نکال دے، من الارض، زمین سے، کہ یہاں سے ان کو نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب یہی بنائے، بنی اسرائیل نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان پر فتوحات بھی خوب کی، بڑی فتوحات کی۔ پانی کا مسئلہ بنا تو اللہ نے حل کر دیا، دریا عبور کرنے کا مسئلہ بنا تو اللہ نے حل کر دیا، آگے چل رہے تھے، دھوپ کا مسئلہ تھا، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، کھانے پینے کا مسئلہ بنا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیے، نبی کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عنایات بے شمار کی۔ فرعونی پیچھے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فرعون کی لاش کو مارنے کے بعد اللہ نے ظاہر کر دیا، باہر پھینک دیا، اس کو دریا میں نہیں، مارنے کے بعد باہر پھینک دیا۔ وہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیلی اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ وہ مر گیا تب بھی کہتے تھے موسیٰ پتہ نہیں، پھر پتہ نہیں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ انہیں دیکھا تب مانا کہ یہ فرعون ہے۔ اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید۔ اس کی لاش کو باہر پھینک دیا گیا، انہیں دیکھا، تسلی کی، پھر مانا۔ پھر آگے کا بھی یہی ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اب ادھر سے تو جان چھوٹی، ہمارے لیے کوئی بندوبست کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آ جاؤ، طور پر آپ کو کتاب ملے گی۔ طور پر جب تشریف لے گئے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا گئے۔ خیال کرتے رہنا، وہ ادھر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آ جاؤ۔ مہینہ، پھر 40 دن پورے کرو۔ وعدنا موسیٰ 30 لیلہ،
30 راتیں آ جاؤ، دن آ جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 30 دن پورے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزہ رکھا۔ 30 دن پورے ہو گئے تو مسواک کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، روزہ رکھا ہوا تھا، جو منہ میں تعفن ہو جاتا ہے نا، اسی حالت میں تورات ملنی تھی، پھر 10 دن روزہ رکھو۔ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اس حالت میں پھر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی۔ ادھر پیچھے آپ نے تفصیل سے سنا ہوا ہے پیچھے کہ سامری تھا، سامری اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ سامرا ہندوستان کا ایک قبیلہ ہے، اس میں سے تھا۔ وہ چونکہ گائے کی پوجا کرتے تھے، اور حیرانگی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے، اور یہ موسیٰ سامری کو جبریل نے پالا۔ کہ فرعونوں کا جس وقت یہ دباؤ تھا کہ ابھی قتل کر دیں گے، جو بچہ ہوگا وہ قتل کر دیں گے، تو 90,000 بچے قتل ہوئے۔ اس وقت اس کی ماں نے اس کو جنا تو پہاڑوں میں ڈال آئی۔ جبرائیل امین آتے تھے، انگلی منہ میں دیتے، شہد آ جاتا، دودھ آ جاتا، تو یوں پلتے پلے گئے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جو فرعون کے گھر پلا وہ نبی بنا، جس کو جبریل نے پالا وہ مردود بنا۔ اب چونکہ جبرائیل علیہ السلام کی شناسائی تو تھی نا اس کو، کہ جس وقت فرعون آ رہا تھا دریا کی طرف، تو جبرائیل امین اپنی سواری لے آئے، وہ الجنس و یمیل الی الجنس، اس کو دیکھ کے ان کی سواریاں بھی پانی کی طرف آئی۔ جہاں جبریل کی سواری کا قدم پڑتا تھا نا، فوراً سبزہ اگاتا تھا۔ اس سامری نے پہچانا ہوا تھا کہ یہ کون ہے، تو وہاں سے مٹی لے لی تھی کہ اس میں کوئی تاثیر ہے۔ وہ مٹی ساتھ تھی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا جو فرعونیوں سے سونا چاندی زیورات لے کر آئے تھے وہ ہمارے نہیں ہیں، یہاں جمع کرو۔ وہ عاریتاً مانگ کے آئے تھے، جمع کیے گئے، ایک جگہ گڑھا کھدوا کے دفن کر دی۔ سامری تو دیکھ ہی رہا تھا، اس کو نکالا، پھر اس کو پگھالا، پھر بچڑے کی شکل بنائی، گائے کے بچے کی شکل بنائی، اور وہی مٹی جو لے رکھی تھی اندر ڈال دی۔ اس مٹی کی تاثیر یہ تھی کہ وہ بچڑا بولتا تھا، باں باں کرتا تھا۔ وہ ادھر چلے گئے، ادھر سامری کہنے لگا دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام تو ادھر بھول گئے، خدا تو ادھر آ گیا۔ اب قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ تو وہ تھے جو روکتے بھی تھے، رکے ہوئے بھی تھے، ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ کچھ وہ تھے جو بچڑے کی پوجا پاٹ پہ لگ گئے۔ کچھ وہ تھے جو مصلحت گروپ کہیں، سیاسی گروپ کہیں کہ تیرا کی میرا کی، وہ جانے ان کا کام جانے جی، وہ جانے ان کا کام جانے۔ شریعت کا مسئلہ ہو تو کہتے ہیں جی کوئی نہیں وہ جانے، اس کا کام جانے۔ کبھی کبھی اس کی عزت پر مسئلہ بن جائے، اس وقت نہیں کہتے کہ کوئی بات نہیں کوئی بات۔ شریعت اتنا بیکار چیز ہے نعوذ باللہ۔ مصلحت گروپ کوئی نہیں، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ ہر دل عزیز آدمی، ہمدرد آدمی،
بڑے وسعت ظرف والا آدمی ہے جی، جو ہوتا رہے کوئی نہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو سامری نے یہ کارنامہ دکھایا، ہارون علیہ السلام روکتے رہے، یہ نہ روکے، اس نے یہ کردار ادا کیا۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا، ان پر بھی آیا جو پوجا پاٹ کر رہے تھے، ان پر بھی آیا جو مصلحت گروپ تھے، صرف بچے وہ جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے خود بھی رکے ہوئے تھے اور ان کو بھی روک رہے تھے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ روک رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے سفر کرایا، فرعونیوں کو پیچھے لگایا، فَأَغْرَقْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا، فرعونی سارے غرق ہو گئے۔ فرعون کی لاش باہر نکلی، اس کو اب بھی کہتے ہیں قاہرہ میں عجائب گھر میں وہ لاش پڑی ہے، کیمیکل استعمال ہوتا ہوگا کہ وہ لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو دیکھا جائے۔ اللہ نے ڈھیل کتنا دی تھی؟ 400 سال، فرعون کو سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ اور اللہ کا کرم کتنا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ اس کو غرق کر دے، گھر میں غرق کر دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس نے جو مکان بنوایا تھا نا اپنا، اس پر اس نے لکھوایا تھا ھذا من فضل ربی، اللہ نے فرمایا اس کے مکان پر میرا نام لکھا ہوا ہے، اس میں غرق نہیں کروں گا، میرا نام لکھا ہوا۔ اور یہ بدبخت دن کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، رات کو کہتا تھا اللہ تجھے پتہ تو ہے میں ہے تو کچھ نہیں۔ چج بازی کا یہ عالم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی غرق کر دیے۔ المرء مع من حب، آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ خدا کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ والوں سے محبت رکھیں تاکہ ہمارا حشر ان کے ساتھ۔ اگر یہود و نصارہ کے ساتھ، کسی بددین کے ساتھ، مرزائی کے ساتھ اگر ہمارا تعلق اور محبت ہے، یارانہ ہے، خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حشر اس کے ساتھ ہو جائے۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے، غیروں کی مشابہت سے بچا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور ہم نے کہا من بعدہ، اس کے بعد، بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو، موسیٰ علیہ السلام، یہ یہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ بھائی چلیں، بالکل آج کے دور کے حساب سے انہوں نے جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا تیرا رب جانے، جاؤ۔ اس وقت اگر علماء پر کوئی مسئلہ آ جائے تو قوم یہی کہتی ہے کہ مولوی جانے اس کا کام جانے، مولوی جانے اس کا کام جانے۔ مولوی کا کام کیا تھا؟ بچے پڑھانا، نماز پڑھانا، جمعہ پڑھانا، عیدین پڑھانا، دینی مسائل بتانا۔ اسی پہ اس پہ مار پڑی، کہتے ہیں مولوی جانے اس کا کام جا، اس کا تو کام ہی نہیں نا دین۔ اس کا کوئی دین سے تعلق ہوتا تو پھر یہ کہتا ہے نا کہ میں جانوں میرا کام جانا۔
کہتا نہیں مولوی جان ہے، مولوی کا کام جان۔ بڑی گھٹیا سوچ۔ اس وقت بھی معاشرے میں جس جگہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین میرا دین ہے، وہاں مولوی پریشان نہیں، وگرنہ کہتا ہے استغفر اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ چلو، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نہیں چلتے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18 میل کا ایریا تھا مقام تی، 40 سال چلتے رہے، 40 سال۔ صبح چلے، چلتے چلتے شام ہو جاتی، رات ہو جاتی، صبح اٹھتے وہی۔ اسی سفر میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نبی بنایا۔ پھر انہوں نے قوم عمالقہ سے جہاد کیا، وہ ساتھ ہوئے تو نکلے۔ حیات اور زندگی جہاد میں، اگر ہم اس پر چل پڑیں تو مسلمانوں کی وہی حالت ہو جائے گی جو صحابہ اور تابعین کے دور میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہود مسلمانوں سے لڑیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیسے لڑیں گے؟ وہ تو برائے نام تھے نا، جو ہزاروں میں تھے اور یہ لاکھوں میں تھے۔ اب مسلمان کروڑوں میں چلے گئے، وہ لاکھوں پہ آ گئے۔ اب وہ لڑ رہے ہیں، مسلمان غلامی کر رہا ہے۔ مسلمان اس وقت ان کے ہر وقت بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار بیٹھا، ہر وقت خوش آمد۔ حضور کا فرمان سچا ہو۔ قلنا من بعد، ہم نے فرمایا اس کے بعد لبنی اسرائیل کے لیے اسکنوا الارض، زمین پر تم رہو، اب تمہاری حکومت ہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جس وقت آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو لپیٹ لیں گے، لپیٹ کے لے آئیں گے، آ جاؤ، سب کو اکٹھا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن تو سارے اکٹھے ہوں گے، سارے اکٹھے ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں قیامت سے پہلے یہود اکٹھے ہوں گے، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، تو ایک ایک درخت، ایک ایک پتھر بتائے گا کہ یہودی میرے پیچھے کھڑا ہے، اس کو مارو۔ درخت بتائے گا ادھر چھپا ہوا ہے، آ جاؤ اس کو مارو، آواز دے کے۔ ایک درخت ہوگا جس کو فرقد کہتے ہیں، وہ نہیں بتائے گا۔ اس وقت اسرائیل میں دائیں بائیں اس درخت لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ درخت ہمیں بچائے گا، کہ اس کے پیچھے چھپے ہوں گے، یہ نہیں بتائے گا۔ تو ایسے درختوں کا سہارا تو وہ لیں گے جو ان کے بن جائیں گے، وہ شکل کوئی بھی ہو، نام کا مسلمان کیوں نہ ہو، کام کا یہودی۔ ایسے درختوں کا سہارا تو وہ لیں گے کہ یہ ہمارا ہے، تو ساتھ ضرور کریں گے۔ اس وقت اسی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لپیٹ لیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ حضرت مہدی صحابی ہوں گے، نبی نہیں ہے۔ علیہ السلام کہنا اچھا نہیں ہے، دھوکہ لگتا ہے کہ شاید یہ نبی ہے۔
نبی کے لیے علیہ السلام علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ علیہم الرضوان ہیں، رضی اللہ عنہم صحابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تشریف لائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، وہ آئیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ماریں گے ان کو، ایک ہی ہوگا کہ اسلام، نہیں تو بس باقی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کامل پر چلنے کی توفیق دے، فہم قرآن فہم حدیث نصیب فرمائے۔